آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دن میں ذکر کا وقت متعین کیا ہے، اس ذکر کے وقت میں سے میں تھوڑی دیر درود شریف پڑھتا ہوں اور باقی وقت دوسرے اذکار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر آپ ذکر کے وقت میں درود شریف کا اضافہ کر لو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 2 حصے ذکر کے درود پڑھوں اور 2 حصے باقی اذکار کروں؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اگر آپ اور درود زیادہ کر لو تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں 3 حصے ذکر درود شریف پڑھوں اور باقی وقت باقی اذکار کروں؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر آپ سارا وقت ذکر کے لیے جو متعین کیا ہے اس میں درود پڑھتے رہو تو یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ذکر کے سارے وقت میں درود پڑھوں تو پھر اس کا نفع کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ آپ نے سارا وقت درود شریف پڑھنے پر گزارا اللہ آپ کے سارے مسئلے اپنی قدرت سے حل کر دیں گے۔ آپ نے سارا وقت درود پڑھنے پر گزارا تو اللہ آپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو کتنے چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں اور ان کی نورانیت اتنی ہے کہ ان نورانیت کا فائدہ یہ ہے، میں بات سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں، کہ آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے والے بچے، آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو بچے کھائیں گے، جو گھر کے افراد کھائیں گے، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، دین کا شوق پیدا ہوگا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان کے لیے تشریف لے گئے، بیان کے بعد کھانے پر بیٹھے تو سامنے روٹیاں رکھی ہوئی تھی، ایک جگہ سے ایک روٹی ہٹائی، دوسری ہٹائی، تیسری ہٹائی اور چوتھی روٹی نکال کر کھانے لگے۔ عجیب بات فرمائی، ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ 4 روٹیاں آپ نے ہٹائی ہیں، 5ویں روٹی کھا رہے ہیں، اللہ نے حضرت کو کشف جیسا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ فرمانے لگے یہ 4 روٹیاں بے نمازی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی، اور اگر ان 4 روٹیوں کو جو کھائے گا ان کے اندر نحوست پیدا ہوگی، اعمال کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ تو آج خود ہم اندازہ لگا لیں کہ بے نمازی خاتون اگر روٹی پکائے گی، سالن پکائے گی تو اس کا کتنا نقصان، اعمال کے نور سے ہم خالی ہو جائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی گود وہ پہلا تعلیمی مرکز ہے، وہ پہلی تربیت گاہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وقت کے قومی لیڈر بنے، قائد بنے، رہبر اور رہنما بنے، دین پر استقامت سے رہیں، تو ہماری گھر کی خواتین کو دین پر آنا ہوگا، دین پر عمل کرنا ہوگا۔ نمازوں کی پابندی، تلاوت کا معمول بنا لیں، چاہے تھوڑی سی تلاوت ہو مگر روزانہ ہو، ذکر کا معمول بنائیں، تھوڑے سے اذکار ہوں مگر روزانہ ہو، پردے کا اہتمام ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ کرام بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ مجلس سے نکل کر گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے جا کر کہنے لگے فاطمہ آپ کے ابا جان نے ایک سوال پوچھا ہے، بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی بہترین عورت وہ ہے جس پر نہ کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے، نہ اس مرد پر نہ کسی عورت پر کسی مرد کی نگاہ پڑے اور نہ عورت کی نگاہ کسی مرد پر پڑے، یعنی وہ بہترین عورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں بازار خواتین سے بھرے ہوئے، خواتین ہی خواتین رستوں میں، روڈوں پر، چوک پر، چوراہوں پر بے غرض اور بے مقصد کاموں کے لیے گھر سے، پیاز کے لیے، ٹماٹر کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے گھر سے نکلے، جبکہ یہ کام گھر کے باقی لوگ بھی، بچے بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے کئی نقصانات ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو دین کا جذبہ نصیب فرمائے، فرائض کی پابندی، احکامات کی پابندی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا اور اپنی نسلوں کو بتانا اور گھروں میں دین کے حلقے لگانا۔ اس سے انشاءاللہ العزیز گھروں میں دین کا ماحول پیدا ہوگا اور ہمارے بچے دین پر آئیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔